पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अलजायर में एक फौजी तैयारा गिरने से कम 257 अफराद हलाक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीका और रूस के दरमियान शाम में मुबैना कीमियाई हमले से मुताल्लिक तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है और इस मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की जाने वाली 3 करारदादें मुस्तरद हो गई हैं। और रूस के लबनान में सफ़ीर के इस बयान के बाद कि रूसी फोर्सेस शाम पर फायर किए जाने वाले किसी भी मिसाइल को गिरा देगी, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज कहा है कि रूस को तैयार रहना चाहिए। व्हाइट हाउस ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को सन 2016 के सदारती इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत की तहकीकात करने वाले खुसूसी वकील रॉबर्ट मलर को बरतरफी का इख्तियार हासिल है। बरे-आज़म अमरीका के मुल्कों के 8वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस जुम्मे के रोज पेरू के दारुल हुकूमत लीमा में हो रही है, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप इसमें शिरकत नहीं कर रहे। वो अपनी तवज्जो शाम में मुबैना कीमियाई हथियारों के हमले पर अमरीकी रद्द-ए-अमल पर मरकूज करेंगे। और 4 दिन के तातुल के बाद भारतीय कश्मीर में तशद्दुद फिर शुरू हो गया है और मुश्तबा जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई में 2 शहरी और भारतीय फौज का एक सिपाही मारे गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से ये खबरें हैं कि अमरीकी महकमा खारजा के एक एहलकार ने कहा है कि अमरीका में पाकिस्तानी सिफारतकारों के सफर पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। और पाकिस्तान की ऐवान बाला की कायमा कमेटी बराए दिफाई पैदावार के चेयरमैन ने कहा है कि रूस के साथ ताल्लुकात में बेहतरी तो आई है, लेकिन उनके बकौल रूस से हथियारों की मुमकिन खरीदारी फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। और निकासियाब के आलमी अहदाफ के हुसूल की जानिब पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए और इस बारे में कोशिशों को मौसर बनाने के गौर के लिए जनूबी एशिया के ममालिक की एक अहम कॉन्फ्रेंस बुध को इस्लामाबाद में शुरू हुई है। ये थी कुछ शह सुर्खियां, इनकी तफसील बाद में। और अब खबरों की तफसील। जैसा कि अभी मैंने आपको शह सुर्खी में बताया कि सेनेट की दिफाई पैदावार कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड जनरल अब्दुल कय्यूम ने कहा है कि रूस से फौजी साजो सामान खरीदने के लिए एक तवील अमल की ज़रूरत है, जिसमें माली इंतजामात भी शामिल हैं। तो इस बारे में बात करने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। जी इश्तियाक। जी, पाकिस्तान और रूस के जो ताल्लुकात हैं उनमें बरसों में बेहतरी आई है, खास तौर पर 2014 के बाद से, जब उसने पाकिस्तान पर हथियारों की फरोख्त के हवाले से पाबंदी खत्म कर दी थी। लेकिन रवां हफ्ते एक खबर सामने आई थी भारतीय ज़राए इब्लाग में कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ने अपने मॉस्को के दौरे के दौरान कहा कि पाकिस्तान रूस से जदीद हथियार खरीदने के लिए उनसे बराह रास्त बातचीत कर रहा है, जिस पर रूस के एक ओहदेदार ने भारतीय अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि रूस का इस वक्त ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान की जो सेनेट की कायम कमेटी बराए दिफाई पैदावार है, उसके चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को ये बताया कि एक मुद्दती मंसूबा होता है और ये देखना होगा कि उसको कौन से हथियार चाहिए और उन पर कुल कितना अपने वसाइल को भी इकट्ठा करना होगा और वसाइल भी अगर मुयसर आ जाए, हथियारों के बारे में क्या रूस आमादा होगा या नहीं होगा, और अगर मुआवजा तय पा जाता है तो इन हथियारों की तैयारी में भी 5 साल तक का वक्त लग सकता है। तो ये एक तवीलुल मुद्दती काम है जो फौरी तौर पर शायद मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का अब तक इन्हिसार जो है ज्यादातर वो अमेरिका से हासिल करदा खरीदे गए जो हथियार हैं उन पर था, लेकिन हालिया बरसों में चीन के साथ भी दिफाई रवाबित में बेहतरी आई है और पाकिस्तान में एक चीन के इश्तराक से लड़ाका तैयार JF-17 थंडर भी तैयार हो रहा है। तो ये एक अगरचे पाकिस्तान ये जरूर कोशिश कर रहा है कि वो
دیگر ہتھیاروں سے بھی دیگر ممالک سے بھی ہتھیاروں کا حصول جو ہے وہ ممکن بنا سکے، لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی بہت بڑی جو معاہدہ یا ڈیل نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ روس سے مزید تعلقات آگے بڑھتے رہیں گے اور اس پر بات ہوتی رہے گی ہتھیاروں کی خریداری پر؟ جی، پاکستان کے حکام یہ ضرور کہتے رہے ہیں کہ روس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ 8 جو جنگی ہیلی کاپٹر ہیں اس کے حوالے سے کچھ سال پہلے ایک معاہدہ بھی طے پایا تھا، اگرچہ وہ تمام ابھی تک نہیں ملے، لیکن یہ پاکستان کا یہ ضرور کہنا ہے کہ وہ دفاعی شعبے میں تعاون کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اور اس میں اس کی شاید ایک جو نظیر نظر آتی ہے وہ یہ بھی کہ حالیہ جو مہینے ہیں، ہفتے ہیں، اس دوران دونوں ممالک کے جو عہدیدار ہیں ان کے درمیان رابطوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، جبکہ روس کے جو فوجی ہیں وہ بھی پاکستان 2 سال قبل آئے تھے مشترکہ جنگی مشقوں کے لیے، جو کہ ایک بہت بڑی جسے پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، لیکن بعض ناقدین کا یہ کہنا ہے کیونکہ دونوں ممالک کے تعلقات کی ایک تاریخ رہی ہے جس میں تلخی تھی، اور اس کی وہ تو دور تو ہو رہی ہے لیکن اس کے مکمل خاتمے میں ابھی وقت لگ سکتا ہے۔ اچھا، بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ نکاسیات کے عالمی اہداف کے حصول کی جانب پیش رفت کا جائزہ لینے اور اس بارے میں کوششوں کو مؤثر بنانے پر غور کے لیے جنوبی ایشیا کے ممالک کی ایک اہم کانفرنس بدھ کو اسلام آباد میں شروع ہوئی ہے۔ ساؤتھ ایشین کانفرنس برائے سینیٹیشن کے 7ویں اجلاس میں 8 ممالک کے 500 سے زائد مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ افغانستان، بھارت، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، نیپال، سری لنکا اور پاکستان کے مندوبین اس کانفرنس میں نہ صرف نکاسی آب کے بارے میں خطے کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر غور کریں گے بلکہ ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے نگراں حکومت کے قیام پر مشاورت کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق بدھ کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے نگراں وزیر اعظم کے لیے سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی سمیت مختلف ناموں پر غور کیا۔ اور پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بدھ کے روز قومی اسمبلی کو بتایا ہے کہ امریکہ کے دفاعی اتاشی جو حال ہی میں ایک ایسے ٹریفک حادثے میں ملوث تھے جس کے نتیجے میں اسلام آباد میں ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا، وہ ملک میں موجود ہیں اور قانون کے مطابق ان کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے گی۔ اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ الجزائر میں ایک فوجی طیارہ گرنے سے کم از کم 257 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ الجزائر کی وزارت دفاع کے مطابق طیارے نے ملک کے شمالی حصے میں واقع ابو فاروق نامی فوجی اڈے سے پرواز بھری تھی، جس کے فوراً بعد ہی وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ وزارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حادثے کی وجوہات تاحال واضح نہیں ہیں اور اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ امریکا اور روس کے درمیان شام میں مبینہ کیمیائی حملے سے متعلق تنازعہ شدت اختیار کر رہا ہے اور اس مسئلے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی 3 قراردادیں مسترد ہو گئی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق منگل کو ہونے والے 15 رکنی سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس نے کیمیائی حملے سے متعلق امریکہ کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد ویٹو کر دی۔ اسی باری میں روس کی جانب سے پیش کی جانے والی 2 قراردادیں منظوری کے لیے درکار کم از کم 9 ووٹ حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد مسترد ہو گئیں۔ اور روس کے لبنان میں سفیر کے اس بیان کے بعد کہ روسی فورسز شام پر فائر کیے جانے والے کسی بھی میزائل کو گرا دیں گی، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ روس کو تیار رہنا چاہیے کیونکہ ہم آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایک ٹویٹر میں کہا کہ آپ کو اس گیس سے ہلاکتیں کرنے والے جانور کا ساتھی نہیں بننا چاہیے جو اپنے ہی لوگوں کو مار کر مزہ لیتا ہے۔ روس نے جواب میں کہا کہ امریکی میزائلوں کا نشانہ دہشت گرد ہونے چاہیے، شام کی جائز حکومت نہیں۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے بھی بدھ کے روز کہا کہ شام میں ملوث تمام فریقوں کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جو خطے کو غیر مستحکم کر دیں۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ شام نے امریکہ کی اس دھمکی کو غیر محتاط شدت قرار دیا ہے۔ شام میں اس کے بعد سے صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی ہے جب ہفتے کے روز غوطہ میں مشتبہ کیمیائی ہتھیاروں کے حملے میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہوئے۔
امریکہ اور اس کے متعدد اتحادیوں نے شامی فوجوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے، جبکہ شام اور روس نے تردید کی ہے کہ صدر بشار الاسد کی حکومت نے یہ کیمیائی حملے کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات کرنے والے خصوصی وکیل رابرٹ ملر کی برطرفی کا حق حاصل ہے۔ منگل کو پریس بریفنگ کے دوران ایک صحافی کے سوال پر وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا ہگبی سینڈرز نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کو اس کے وکلاء نے بتایا ہے کہ صدر کے پاس یقیناً یہ اختیار ہے کہ وہ خصوصی وکیل کو برطرف کر سکیں۔ صدر ٹرمپ اپنے ذاتی وکیل مائیکل کوہن کے دفتر اور ان کے ہوٹل کے کمرے پر ایف بی آئی کے پیر کو مارے جانے والے چھاپے کے بعد سے خاصے برہم ہیں، اور انہوں نے اس چھاپے کے بعد رابرٹ ملر کی تحقیقات کو ملک پر حملہ قرار دیا تھا۔ یہ چھاپا اسے $1,30,000 کی رقم کی ادائیگی کے ثبوت حاصل کرنے کے لیے مارا گیا تھا، جو فحش اداکارہ کو مبینہ طور پر دیے گئے، جو ٹرمپ سے تعلقات کا دعویٰ کرتی ہیں۔ امریکی میڈیا کی خبروں کے مطابق ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن آئندہ نومبر کے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ ریاست وسکانسن سے ریپبلکن نمائندے رائن سن 2015 سے ایوان کے اسپیکر ہیں اور 1999 سے ایوان کے رکن ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔